بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 رجب اسلامی تاریخ کی وہ عظیم تاریخ ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر اسراء اور معراج سے سرفراز فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سفر اسراء کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے، اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے ہیں۔ سفر طائف اور عام الحزن کے بعد اور ہجرت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر اسراء اور معراج سے سرفراز کیا جا رہا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطبین یہود ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی سفر اسراء کے بیان سے اس صورت کا آغاز فرما رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کروایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کامل کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کروایا۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو اللہ تبارک و تعالی نے بابرکت بنا دیا ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جلیل القدر آیات دکھائے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ مسجد اقصی اہل ایمان کے قلب و ذہن کا محور ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ میں اہل اسلام کے لیے 3 مساجد کو نہایت ہی اہمیت کا حامل قرار دیا گیا: مسجد حرام، مسجد نبوی شریف اور مسجد اقصی۔ اس وقت ہمارے لیے نہایت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم نے مسجد اقصی کو بھلا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مسجد اقصی سے مسجد حرام تک سفر کے لیے حج یا عمرے کا احرام باندھا، اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصی سے احرام باندھنے کے اس عمل کو بندے کی مغفرت کا سبب بنا دے گا۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ مقام نہ صرف سفر اسراء اور معراج کی وجہ سے مشہور ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھڑے ہو کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت بھی فرمائی۔ اس مقام پر ایک قبۃ الصخرہ بھی ہے، آپ نے سنہرے رنگ کا ایک گنبد دیکھا ہے، اس کے نیچے ایک چٹان ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آسمانوں کے سفر کو شروع فرمایا اور فرمایا ثم عرج بی، اور پھر مجھے یہاں سے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ سورۃ المعارج قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دن کی مقدار میں، فرمایا فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور فرمایا اس ایک دن کی مقدار تمہارے 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ فرشتے جو نور ہیں، لائٹ ہیں، جب وہ اپنی رفتار سے سفر کرتے ہیں تو ایک دن میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس ایک دن کی مقدار قرآن مجید نے 50,000 سالوں کے برابر بتائی ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم سفر اسراء اور سفر معراج کی بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی میں تشریف لائے، اور پھر مسجد اقصی سے 7 آسمان اور پھر سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام تک تشریف لے گئے، اور پھر واپس بھی تشریف لے آئے۔ شیخ اکبر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جہاں زمین سے کوئی اوپر نہیں جا سکتا، اور جو اوپر کے مقام کے لوگ ہیں وہ نیچے نہیں آ سکتے، یہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ملائکہ کا بھی آخری مقام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے اوپر بھی تشریف لے گئے۔ عالم بشریت ہو، عالم ملکوتیت ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام مقامات سے ماورا ہو کر آسمانوں پر اور آسمانوں کے بعد بھی تشریف لے گئے، اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ، اس مقام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سرفراز کیا گیا، اور جب اس بلند مقام پر پہنچے جو لامکاں ہے تو اللہ رب کریم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابدیت کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ ہم دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات نصیب کی جانے والی سب سے زیادہ اہم ترین عبادت یعنی نماز، ہمیں ہر وقت نماز کا پابند بنائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محمد